ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین اکرام، گزشتہ مہینے میں نے ایک عنوان کہ اسلامی ماحول کیوں اور کیسے، میں نے یہ عنوان منتخب کیا تھا، لیکن کسی بنا پر میں اس کی وضاحت نہ کر سکا۔ میں انشاءاللہ اس جمعہ کے خطبے میں اس موضوع کی وضاحت کروں گا۔ اسلامی ماحول کیوں اور کیسے۔ محترم سامعین، سب سے پہلے ہمیں مذہب اسلام کی جو اہمیت ہے اس کو جاننا ہوگا۔ اگر ہم نے مذہب اسلام کی اہمیت کے بارے میں جانکاری حاصل کر لی یا مذہب اسلام کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا کہ اسلام کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اگر ہم نے اس کی اہمیت کو جان لیا تو یقیناً ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے گھروں کو اسلامی ماحول میں ڈھالنا یہ کیوں ضروری ہے۔ حاضرین، اسلام کا معنی و مفہوم، اسلام یہ کلمہ سے ہے
جس کے معنی ہیں سلامتی کے، فرما برداری کے، اور عربی زبان میں مسلم جو ہے اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کے ناک میں نکیل ہوتی ہے، اور وہ نکیل اس کی جو ڈور ہے، رسی ہے، اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ معنی یہ ہوا کہ وہ اونٹ اسی وقت اٹھتا ہے جب اس کا مالک اسے اٹھاتا ہے، اسی وقت بیٹھتا ہے جب اس کا مالک اسے بٹھاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ایک سچے پکے مسلمان کی یہ پہچان ہوتی ہے، یہ علامت ہوتی ہے، وہ وہی کام کرتا ہے جس کے کرنے کا حکم اللہ رب العالمین دیتا ہے، اور انہی کاموں سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، جن سے اللہ رب العالمین منع کرتا ہے، رکنے کا حکم دیتا ہے۔ تو گویا کہ مسلمان اسی کو کہا جاتا ہے حقیقی معنوں میں جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے، رب العالمین کا اطاعت گزار ہوتا ہے، رب العالمین کی باتوں کو ماننے والا ہوتا ہے۔ محترم سامعین، یہ بات یاد رکھیں کہ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسی کے ذریعے سے امن و سکون میسر ہوتا ہے، اسی کے ذریعے سے دنیا کے انسانوں کو سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ مذہب اسلام ہی سے امن و سلامتی ممکن ہے، مذہب اسلام ہی کے ذریعے سے انسانوں کی جان کی حفاظت ہوتی ہے، انسانوں کی جان سلامت رہتی ہے، مذہب اسلام ہی کے ذریعے سے انسانوں کا مال سلامت رہتا ہے، مذہب اسلام ہی کے ذریعے سے انسانوں کی عزت و آبرو محفوظ رہتی ہے۔ محترم حاضرین، آج کل دشمنان اسلام مسلمانوں کو مذہب اسلام سے دور کرنے کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں، مختلف باتیں بتاتے ہیں تاکہ مسلمان جو ہے مذہب اسلام سے دور ہو جائے، مذہب اسلام کی محبت ان کے دلوں سے ختم ہو جائے۔ بہت سارے ان کے اقوال ہیں، باتیں ہیں، انہی باتوں میں سے ایک اہم بات یہ جو دشمنان اسلام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے اپنے علماؤں کے غلام ہوتے ہیں۔ ہندوستان آزاد ہو کے زمانہ ہو گیا، لیکن مسلمان جو ہے اب تک غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے علماء جیسے کہتے ہیں ویسے یہ کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ مسلمان اپنے علماؤں کے غلام ہیں، یہ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام خود مسلمانوں کو علماء کی غلامی سے منع کرتا ہے۔ اہل کتاب ہلاک ہو گئے، گمراہ ہو گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے جو علماء تھے، اپنے علماؤں کو انہوں نے رب بنا لیا۔ جب سوال کیا گیا رب بنانے کا مطلب کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کے علماء جس چیز کو حلال کہتے ان کے متبعین اس کو حلال سمجھ لیتے، اور جن چیزوں کو ان کے علماء حرام کہتے یہ لوگ اسے اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، اسی لیے یہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو محترم سامعین، اس حدیث میں ہمارے لیے بڑی اہم نصیحت ہے کہ علماء اگر کسی چیز کو حلال قرار دیتے ہیں، ہم انہی چیزوں کو حلال کر لیں، جن چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں انہی چیزوں کو حرام اگر ہم کر لیں گے تو یقیناً ہم گمراہی کے راستے پر چلے جائیں گے۔ ہمارے لیے حلال وہ ہے جو شریعت کہتی ہے، شریعت جن چیزوں کو حلال کہتی ہے ہمیں انہی چیزوں کو حلال سمجھنا چاہیے، جن چیزوں کو شریعت حرام کہتی ہے وہی چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں۔ تو محترم سامعین، ہمیں شریعت کی اتباع کرنا چاہیے،
شریعت کی پیروی کرنا چاہیے. ہمیں کسی انسان کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں علماؤں کی غلامی نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں غلامی کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کی. ہمیں غلامی کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کی. اور یہ سچ ہے، اگر انسان چاہتا ہے وہ دنیا کی غلامی سے آزاد ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا غلام بنے. اللہ رب العالمین کی غلامی ہی سے، دنیا کی غلامی سے وہ آزاد ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص اللہ کی غلامی کو قبول نہیں کرتا، اللہ کی غلامی کا انکار کر دیتا ہے تو پھر وہ دنیا کا غلام بن جاتا ہے. محترم سامعین، یہی علماء کرام، اگر جو علماء حق ہیں ان کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنی غلامی کی طرف کبھی بھی دعوت نہیں دیتے، اپنی غلامی کی تعلیم کبھی نہیں دیتے. اگر میں کہوں اقیم الصلاۃ، اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، مسلمانوں نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کا پابند بنو، تو میں اپنی غلامی کی طرف آپ کو نہیں بلا رہا بلکہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی طرف میں بلا رہا ہوں، اللہ کی غلامی کی طرف میں بلا رہا ہوں، اللہ کی اتباع کی طرف میں بلا رہا ہوں. تو محترم سامعین، اگر میں قرآن و سنت کی اتباع کی طرف آپ کو دعوت دیتا ہوں، قرآن و سنت کی اتباع کی طرف آپ کو بلا رہا ہوں، تو یقیناً شریعت کی اتباع کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں، اپنی غلامی کی طرف نہیں. تو محترم سامعین، اس بات کو ہمیں بڑی باریکی سے سمجھنا ہے. آج بہت سارے مسلمان اسی چیز کو لے کر کے میں آزاد ہوں کئی گناہ کے کام کرتے ہیں. بیڑی ہے، سگریٹ ہے، گٹکا، شراب سرے عام پیتے ہیں، یہ بتانے کے لیے ہم آزاد ہیں. محترم سامعین، جس اللہ نے تمہیں آزاد بنایا ہے اسی اللہ کی تم مخالفت کر رہے ہو، اسی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو. محترم حاضرین، ہمیں جو دشمنان اسلام ہیں ان کی چال کو سمجھنا چاہیے، ان کے غلط مکر و فریب کو ہمیں سمجھنا چاہیے. آخر کار ایسی باتیں لوگوں میں نشر کیوں کی جاتی ہیں، ایسی باتیں لوگوں میں پھیلائی کیوں جاتی ہیں؟ بہر کیف مذہب اسلام کی اتباع ہمیں کرنا چاہیے. مذہب اسلام یہ اتنا اہم ترین مذہب ہے، اللہ کے نگاہوں میں سب سے پسندیدہ اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہی ہے. روز قیامت انسان بہت سارے اچھائیاں کر کے آئے، بہت سارے اچھے کام کرے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے سارے کاموں کو لے کر، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ اس پر اسلام کی مہر ہے یا نہیں. اسلام کی مہر اگر ہوگی نا تبھی اللہ تعالیٰ سارے اعمال کا جائزہ لیں گے. اگر انسان ڈھیروں اچھے کام کر کے آئے، اسلام کی مہر اس پر نہ ہو تو اس کا کچھ بھی حساب ہی نہیں ہوگا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا اور اس کے حق میں اسی وقت جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا. تو محترم سامعین، یہ مذہب اسلام ہے، یہ اللہ کے نزدیک مذہب اسلام کی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ اعمال کا حساب و کتاب لیں گے تب بھی پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس عمل پر، ان کے کاموں پر اسلام کی مہر ہے یا نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی آدمی دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر عمل کر کے اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، اللہ کی رضامندی چاہتا ہے، اسے اللہ کی رضامندی ہرگز نصیب نہیں ہوتی. اگر انسان اسلام کی باتوں پر عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تب جا کر اللہ رب العالمین اس کے عمل کو قبول کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی رضامندی اسے حاصل ہوتی ہے. اور دنیا و آخرت کی کامیابی مذہب اسلام کی اتباع میں ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، جس میں ذرا برابر بھی کجی نہیں، جس میں ذرا برابر بھی ٹیڑھا پن نہیں. ایسے واضح راستے، سیدھے راستے کی طرف مذہب اسلام رہنمائی کرتا ہے. مذہب اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے اچھے راستے کی طرف. اگر انسان مسلمان بنے گا، مذہب اسلام کو قبول کرے گا، مذہب اسلام کو قبول کرے گا تبھی جا کر اسے سلامتی نصیب ہوگی. مذہب اسلام ہی کی وجہ سے دنیا میں
قتل و غارت گری ختم ہو سکتی ہے مذہب اسلام ہی کی وجہ سے. چوری ڈاکہ زنی یہ ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں مذہب اسلام ہی کے ذریعے سے. زناکاری بدکاری ختم ہو سکتی ہے مذہب اسلام ہی کی وجہ سے. غنڈہ گردی ظلم و بربریت کا طوفان قابو میں آ سکتا ہے. تو ساتھیوں سلامتی جو ہے مذہب اسلام سے ہے. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں جو مذہب ساری دنیا کو امن عطا کرنے والا ہے, جس مذہب سے ساری دنیا کو سلامتی مل سکتی ہے, جس مذہب سے ساری دنیا کو امن حاصل ہو سکتا ہے, کیا وہ مذہب تمہارے چھوٹے سے پریوار چھوٹے سے گھر کو سلامتی نہیں دے سکتا؟ کیا وہ مذہب تمہارے چھوٹے سے گھر کو امن اور سلامتی نہیں دے سکتا؟ محترم سامعین یقیناً مذہب اسلام ہی کے ذریعے سے ہمیں امن ملتا ہے. اسی لیے ہمارے گھروں کو جو ہے اسلامی ماحول بنانا لازم ہے, ضروری ہے. ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرنا اسی لیے ضروری ہے کہ مذہب اسلام ہی کے ذریعے سے سکون حاصل ہو سکتا ہے, امن حاصل ہو سکتا ہے. مذہب اسلام ہی کے ذریعے سے ہمارا معاشرہ چین و سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے. محترم سامعین اب چلیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کیا اسباب ہیں, وہ کیا وجوہات ہیں جن کو اپنانے سے ہمارا گھر جو ہے اسلامی ماحول میں تبدیل ہو سکتا ہے. ہمارے گھر میں اسلامی ماحول اگر ہم لانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا اعمال کرنا چاہیے؟ محترم حاضرین سب سے پہلا قدم جو ہمیں بڑھانا ہے, خاص کر کے وہ افراد جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے, انہیں چاہیے کہ وہ اپنے نکاح میں دیندار عورت کو چنے, دیندار نیک عورت سے نکاح کرے, نیک عورت سے شادی کرے. یقیناً حدیث میں اسی کی طرف بڑی توجہ دی گئی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدین تربت یداک. محترم سامعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 چیزوں کو دیکھ کر کے کیا جاتا ہے. 4 چیزیں, ایک ہے مال, دوسرا جمال خوبصورتی, تیسرا حسب و نسب, چوتھا دینداری, اور آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین, دینداری کو ترجیح دیا کرو, دینداری کو مقدم رکھا کرو. محترم حاضرین یہ جملہ یقیناً جو افراد شادی شدہ ہیں یا جن کا نکاح نیک عورت کے ساتھ ہوا ہے, یقیناً وہ اس جملے کی گہرائی کو سمجھ سکتے ہیں. دیندار عورت سے نکاح کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, زندگی میں کتنا سکون ہوتا ہے, کتنا امن ہوتا ہے, اور ساری بے چینیاں کس طرح ختم ہو جاتی ہیں. محترم سامعین یقیناً اس جملے کی گہرائی کو ہمیں سمجھنا ہے. اگر ہم نے مال کو ترجیح دی, مال کی بنا پر نکاح کر لیا, عورت خوبصورت ہے, خوبصورتی کی بنا پر نکاح کر لیا, اونچا خاندان ہے, خاندان کو دیکھ کر کے ہم نے نکاح کر لیا, دینداری کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا, دینداری کو فراموش کر دیا, تو یقیناً آگے بڑے مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. محترم حاضرین آپ نے مال کو دیکھ کر کے نکاح کر لیا, خوبصورتی کو دیکھ کر کے نکاح کر لیا, خاندان کو دیکھ کر کے نکاح کر لیا, بعد میں معلوم ہوتا ہے عورت آپ کی قدر کرنے والی نہیں ہے, آپ کے حقوق کو ادا کرنے والی نہیں ہے, آپ کے احسانات کو فراموش کرنے والی ہے, آپ کی پیروی کرنے والی نہیں, آپ کی باتوں کو سنتی نہیں ہے, آپ کی خدمت کرنے والی نہیں ہے, آپ کے خلاف ہے, آپ کی نافرمانی کرنے والی, اور اس کی اخلاق صحیح نہیں ہے, کیریکٹر صحیح نہیں ہے. بعد میں یہ ساری چیزیں آپ کو پھیکی لگ جائیں گی. مالدار ہوتے ہوئے آپ کو ایک طرح کی بے چینی ہوگی, اور جو عورت بد اخلاق ہے, جس کے کردار سے نہیں ہے, جس کے اخلاق سے نہیں ہے, جس کی دینداری سے نہیں ہے,
گر جب وہ خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، اس کی صورت نکاح کے بعد پھر بھی ہمیں اس کے اخلاق کے غلط ہونے کی وجہ سے بدصورت نظر آتی ہے۔ محترم سامعین، اسی لیے ہمیں اپنی زندگی میں اگر ہم سلامتی چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، تو اپنے نکاح میں دیندار عورت کو ترجیح دینا چاہیے، جو آپ کی فرما بردار ہو، آپ کی اطاعت کرنے والی ہو، آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو، آپ کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر کا ماحول بہترین بنے، اسلامی بنے، تو ہمارے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ آج کافی لوگ پریشان ہیں، ہماری اولاد کیوں بگڑ رہی ہے، ہم اتنا کچھ کوشش کر رہے ہیں پھر بھی ہماری اولاد صحیح راستے پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ محترم سامعین، اولاد جو ہے سب سے پہلا مدرسہ اس کا والدین ہوا کرتے ہیں، والدین ہوا کرتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں بچپن میں جو بھی سیکھتے ہیں اپنے والدین سے سیکھتے ہیں، اپنے والدین سے سیکھتے ہیں۔ اسی لیے والدین کو چاہیے، وہ چاہتے ہیں اپنی اولاد نیک بنے، آگے چل کر ہماری اولاد دیندار بنے، آگے چل کر ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو سب سے پہلے اپنے آپ میں سدھار لائیں، اپنے آپ کی اصلاح کر لیں۔ والدین بیٹھ کر گانے سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ناچ گانا سب چل رہا ہے، اور اپنی اولاد کو اچھائی کا حکم دے رہے ہیں، گانے سے منع کر رہے ہیں، فلم دیکھنے سے منع کر رہے ہیں، تو وہ اولاد کہاں سے سنے گی؟ سب سے پہلے وہ جو برائیاں ہیں ان برائیوں سے نفرت ان کے دلوں میں بیٹھے گی ہی نہیں۔ اگر والدین ان چیزوں سے نفرت کریں گے، گانوں سے، فلموں سے، اسی طرح برے کاموں سے اگر والدین خود نفرت کریں گے، خود ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں گے، وہی چیزیں اولاد میں بھی آئے گی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین جو ہے والدین کی وجہ سے اولاد کو بسا اوقات نیک بناتے ہیں، والدین کی وجہ سے اولاد کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں، والدین کے نیک ہونے کی وجہ سے اولاد کو صحیح راستہ ملتا ہے۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے کہ خضر علیہ السلام نے ایک ایسی دیوار جو گر رہی تھی اس کو سیدھا کر دیا تھا، مضبوط بنا دیا تھا۔ پوچھنے پر انہوں نے یہ بتایا کہ اس کے نیچے، دیوار کے جو نیچے مال تھا، خزانہ تھا، اور وہ 2 یتیم بچوں کا تھا، 2 یتیم بچوں کا، اور ان دونوں یتیم بچوں کے جو باپ تھے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے جو باپ تھے وہ بڑے نیک تھے، بڑے نیک تھے، بڑے خاندان، ان کا خاندان بڑا نیک تھا۔ تو محترم سامعین، باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان دونوں بچوں کے مال کی حفاظت فرمائی۔ تو یقیناً والدین اگر نیک ہوں گے تو اس کا اثر بچوں پر نظر آئے گا، بچوں پر اس کا اثر ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل نمازوں کا بھی زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، اور وہ اپنے بیٹے کے سامنے ایک جملہ کہا کرتے تھے۔ جب نماز پڑھتے تھے تو اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے لِأَجْلِكَ يَا بُنَيَّ، لِأَجْلِكَ يَا بُنَيَّ، اے بیٹے میں جو نماز ادا کر رہا ہوں، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک اہم مقصد میرے بیٹے تو ہے۔ میں تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں، میں تیرے لیے نماز ادا کر رہا ہوں تاکہ میری طرح تو بھی نیک بنے، میرے نمازوں کو دیکھ کر کے تو بھی نماز پڑھنے والا بنے، میرے ذریعے سے تیری اصلاح ہو جائے، تجھے اچھی توفیق ملے، اسی لیے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، نمازیں ادا کرتا ہوں۔ تو محترم سامعین، خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی دینداری چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی سلامتی چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے حق میں خیر خواہی چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو اچھا بننا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہوگی۔ محترم حاضرین، ہمارے گھر میں اسلامی ماحول، دیندار ماحول پیدا کرنے کے لیے ہمیں ایک قدم جو بڑھانا ہے وہ یہ بھی کہ ہم 5 اوقات، 5 وقت کی جو نمازیں ہیں ان نمازوں کی پابندی کریں،
نمازوں کی ہم پابند بنے. یقیناً اگر نمازوں کی پابندی ہم کریں گے تو اس کے ذریعے سے ہمارے گھر میں دینی ماحول پیدا ہو جائے گا. آپ دیکھیں عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں عبادت کے لیے عورتیں آ سکتی ہیں اگر پردے کا معقول انتظام ہے. لیکن حاضرین یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہونے کے باوجود بھی عورتوں کا مسجد سے زیادہ گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے. گھر میں عورتوں کا نماز پڑھنا افضل ہے. یہ کیوں؟ اس کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ گھر میں دینی ماحول پیدا ہو جائے، اسلامی ماحول پیدا ہو جائے. آپ دیکھیں بعض افراد یہ سوال کرتے ہیں، بچے شریر ہوتے ہیں اور مسجد میں آتے ہیں، روکنے پر بھی وہ شرارت سے باز نہیں آتے. اگر ان سے کہا جائے کہ ایسے جو بے شعور بچے ہیں شرارت سے روکنے کے باوجود بھی شرارت سے رکتے نہیں، دوسرے نمازیوں کے نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، ایسے بچوں کو مسجد کو مت لاؤ، تو وہ کہتے ہیں بچے اب نہیں سیکھیں گے، یہاں سے نہیں سیکھیں گے تو کہاں سے سیکھیں گے؟ محترم سامعین، بچے اپنے گھروں سے سیکھیں گے. بچپن میں بچوں کی تربیت اپنے گھروں سے ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا 7 سال کے ہو جائیں بچے تو ان کو شعور آ جائے گا، انہیں نمازوں کے لیے مسجد کو لاؤ. اس سے پہلے وہ نمازیں کہاں ادا کریں گے؟ اپنے گھروں میں ادا کریں گے. اور ابن عثیمین علیہ الرحمہ نے یہ بات واضح طور پر بیان کی ہے کہ اگر بچہ شریر ہے، منع کرنے پر بھی وہ شرارت سے باز نہیں آتا، اس کے ذریعے سے دوسرے نمازیوں کے نماز میں خلل واقع ہو رہا ہے، ایسی صورت میں اسے گھر میں روکے رکھنا ہی بہتر ہے. وہ نمازوں کا طریقہ اپنے والدہ سے سیکھے گا، اپنی ماں سے سیکھے گا. یقیناً اگر ماں نمازی رہے گی تو بچہ اپنی ماں سے نماز کا طریقہ سیکھے گا. اسی طرح آپ دیکھیں فرض نمازوں کا پڑھنا مردوں کے لیے مسجد ہی میں ہے، مسجد میں پڑھنا ہی، با جماعت ہو کر کے نماز پڑھنا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا اذان ہونے کے باوجود بھی کوئی آدمی جان بوجھ کر کے مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، اپنے گھر میں نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا اللہ کو اس کے نماز کی کوئی ضرورت نہیں. تو محترم سامعین، فرض نمازیں مسجد ہی میں پڑھنا ہے. البتہ نفل نمازیں کہاں پڑھنا ہے؟ گھروں میں پڑھنا افضل ہے. نفل نمازیں مسجدوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجدوں سے زیادہ گھروں میں نفل نمازوں کا پڑھنا یہ افضل ہے. ہمیں گھروں میں بھی نفل نمازیں ادا کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گھر میں ایک دینی ماحول پیدا ہو جائے. ہمیں نماز ادا کرتے ہوئے ہمارے جو چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں وہ بھی دیکھیں، ہماری عبادت جو ہے ہمارے بچے اپنے آنکھوں سے دیکھیں. چھوٹے بچے، نفل نمازوں کا پڑھنا گھروں میں افضل ہے. اسی لیے ہمیں نفل نمازوں کا اہتمام ہمارے گھروں میں بھی کرنا چاہیے. لیکن افسوس آج دیکھیے بعض شر پسند افراد جن کا مقصد لوگوں میں نفرتیں پیدا کرنا، فساد برپا کرنا. اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھ کے اس ارادے سے میں گھر میں جا کر کے نفل نماز پڑھوں گا، گھر میں جاتا ہے لوگوں کے سامنے یہ افواہیں پھیلاتے ہیں دیکھو فلاں آدمی سنت نماز ہی نہیں پڑھتا، سنت کی اس کے پاس کچھ اہمیت ہے ہی نہیں. تو محترم سامعین، ایسے چغل خوروں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، دور رکھنا چاہیے. بہرکیف ہمیں اپنے گھروں میں بھی نمازیں ادا کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا ہو جائے. محترم سامعین، گھروں میں دینی ماحول پیدا کرنے کے لیے، اسلامی ماحول پیدا کرنے کے لیے ہمیں نیکیاں کرنا چاہیے. ہمارے گھروں میں اپنی اولاد کے سامنے نیکیاں کرنا چاہیے، اچھے کام کرنا چاہیے، اور جو گناہ کے کام ہیں، برے کام ہیں، انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اور ان گناہوں کے بارے میں، برائیوں کے بارے میں اپنی اولاد کو بھی تنبیہ کرنا چاہیے. اگر ہم برائیوں کو چھوڑ کر کے گھروں میں صرف اچھائیاں کریں گے، اچھی باتیں بولیں گے، سچی باتیں بولیں گے، نمازیں پڑھیں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، اگر یہ چیزیں ہم اپنے گھروں میں انجام دیں گے تو اس کے ذریعے سے ہماری اولاد میں سدھار آئے گا اور ہمارے گھروں میں ایک طرح کا دینی ماحول پیدا ہو جائے گا. یہ بات یاد رکھیں، ہم جو نیکیاں کرتے ہیں
یہ نیکیاں بسا اوقات ہمارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اللہ نے نماز کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برے کاموں سے روکتی ہے، فحش کاموں سے روکتی ہے۔ نماز اہم ترین عبادات میں سے ایک ہے، تو یقیناً یہ عبادات جو ہے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ روزے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ جیسے میدان جنگ میں تلوار کی وار سے ڈھال کے ذریعے سے بچا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی روزے کے ذریعے سے گناہوں سے بچا جاتا ہے۔ تو یہ نیک اعمال، ان کے ذریعے سے گناہوں سے بچا جاتا ہے، گناہوں سے بچنے کا یہ ذریعہ ہے۔ اسی لیے علماء سلف کے اقوال میں سے ایک قول ہمیں یہ بھی ملتا ہے، اگر کسی کے لیے گناہ کو چھوڑنا دشوار ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اچھا کام کرے۔ اس کا اچھا کام، اس کا نیک عمل اسے گناہوں سے باز رکھنے کا ذریعہ بنے گا، گناہ کو چھڑوانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو ہمیں اپنے گھروں میں اچھے کام کرنا چاہیے، نیکیاں کرنا چاہیے، گناہوں سے ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آخری بات محترم سامعین، ہمیں اپنے گھر میں اسلامی ماحول پیدا کرنے کے لیے، ہمارے گھر میں سلامتی پیدا کرنے کے لیے، ہمارے لیے ایک اہم چیز یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ خاص طور پر سورہ بقرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جو بھی برکتیں، جو بھی بے برکتی گھر میں آتی ہے، یا پھر جو بھی اطمینان، سکون ہمارے گھر سے ختم ہو جاتا ہے، اس میں شیطان کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر ہم ہمارے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، قرآن مجید پڑھیں گے، سورہ بقرہ کے پڑھنے کا اہتمام کریں گے، تو شیطان چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ شیطان کا اس گھر میں بسیرا نہیں ہوا کرتا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ جب شیطان ہی چلا جائے گا تو یقیناً ہمارے گھروں میں ایک طرح کا سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، اور ایک طرح کا اسلامی ماحول ہمارے گھر میں پیدا ہوگا۔ بہرکیف محترم سامعین، دنیا کے مذاہب میں سب سے بہترین مذہب اسلام ہے۔ ہمیں ضرورت ہے مذہب اسلام کی تعلیمات کو جانے، مذہب اسلام کی گہرائیوں کو جانے۔ آج دنیا مختلف طریقے سے مسلمانوں کو مذہب اسلام سے دور کر رہی ہے، کبھی مسلمانوں کو قتل کر کے، کبھی اسلام پر شکوک و شبہات، اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر کے، کبھی مختلف طریقوں سے۔ اور مسلمانوں میں یہ دیکھا جاتا ہے، ہماری بعض مسلمان خواتین جو ہے مسلمان لڑکوں کو چھوڑ کر کے غیروں سے شادی کر رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم آج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ایسا ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمیں مذہب اسلام کو پڑھنا چاہیے اور جتنا ہو سکے مذہب اسلام کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کرنا چاہیے، لوگوں میں پھیلانا چاہیے۔ اگر اسلام لوگوں میں عام ہو جائے گا، لوگوں میں پھیلے گا، تو یقیناً برائیاں وہیں کے ختم ہو جائے گی، اور جو شر پسند ہیں، جو ظالم ہیں، ان کا ظلم ختم ہو جائے گا، شر پسندی ختم ہو جائے گی، ساری دنیا میں ایک طرح کا امن آ جائے گا۔ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جب مسلمان اسلام کے قریب تھے، قرآن و سنت کے قریب تھے، جب مسلمان جو ہے امن و سکون میں تھے، اور جیسے ہی مسلمان قرآن و سنت سے دور ہونے لگے، مختلف طریقے سے دشمنوں نے ان پر حملہ کیا اور مسلمانوں کا امن و سکون ختم ہونے لگا۔ اور سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ نے آگے انہوں نے ایک بڑی اہم بات کہی، ساری دنیا کو انہوں نے پیغام دیا۔ ساری دنیا کو کیا پیغام دیا؟ اگر دنیا اگر امن سے رہنا چاہتی ہے تو ان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے مسلمانوں کو امن عطا کریں، مسلمانوں کو امن عطا کریں۔ اگر دنیا سلامتی سے رہنا چاہتی ہے تو دنیا کو چاہیے کہ مسلمانوں کو سلامتی عطا کریں، اس لیے کہ مسلمان مذہب اسلام کے تابعدار ہیں۔ اگر مسلمان صحیح معنوں میں اسلام کے پیروکار ہو جائے اور مسلمانوں کو امن اور سلامتی مل جائے،
تو انہی مسلمانوں کے ذریعے سے پوری دنیا کو سلامتی مل سکتی ہے، انہی مسلمانوں کے ذریعے سے پوری دنیا کو امن مل سکتا ہے۔ محترم سامعین، بہرکیف ہم مسلمان ہیں، مذہب اسلام کو پڑھنا چاہیے، جانکاری حاصل کرنی چاہیے، اور ہمارے گھر کا ماحول اسلامی بنانا چاہیے، دیندار بنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمان بھائیوں کو قرآن و سنت کی باتوں کو سننے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم وأكبر۔